آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں ہیں اس کا بہت بڑا ایک حصہ تجارت کے ساتھ وابستہ ہے، اور خصوصاً قرآن میں اس کا ذکر ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اور یہ بھی بخوبی ہم جانتے ہیں کہ مکہ ایک مرکز تھا، پوری دنیا کے لوگوں کا بھی آنا جانا تھا، اور ایک آپ کی سیرت کا یہ پہلو کہ آپ غار حرا میں جاتے تھے، تفکر، تدبر، غور و فکر، یہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ آپ نے تجارت کا آغاز کیا، کاروبار شروع کیا، بزنس کیا۔ یہ آغاز کیسے تھا، کب تھا، اور کہاں سے آپ علیہ السلام نے سٹارٹ لیا، اس حوالے سے رحمت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مکمل پیکج جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام تصوف کی طرح صرف دینداری کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف عبادت کے لیے ایک خاص کونے میں بیٹھ جائیں اور تفکر کے نام کے اوپر آپ صرف اسی میں لگے رہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی، آپ کا کاروبار بھی، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ مظلوموں کے لیے بھی کھڑے رہے، حلف الفصول اس کی ایک مثال ہے۔ تب آپ کی عمر مبارک صرف 20 سال کی بتائی جاتی ہے روایات کے اندر کہ تب آپ کی عمر یعنی ٹین ایجر سے جسٹ آپ جمپ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی میچورٹی کا لیول نہیں سمجھا جاتا ہے یوزلی۔ آپ اس میں کھڑے ہیں، اور اس میں کھڑے ہونا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے اس معاشرے میں اپنی سوسائٹی کے ساتھ نہیں تھے کہ لوگوں پہ ظلم کیا جائے، ان پہ جبر کیا جائے، ان کے حقوق کو غصب کیا جائے، ان کا استحصال کیا جائے۔ اور جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر مجھے جاہلیت کی کوئی چیز اگر پسند ہے تو وہ وہی وعدہ ہے جو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں کیا گیا تھا، بیٹھک ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی خواہش کے اوپر، اور یہ ساری چیز۔ اب یہ ساری چیز بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر جو ڈائمنشن ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ گزارا ہے۔ اور مکے کی جو زندگی تھی اکنامیکل لحاظ سے وہ یہ تھی، جیسے آپ نے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ قریش ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلافی قریش ایلافی، یعنی قریش کو بالخصوص مخاطب کیا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی وہی ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ دو رستوں کا تذکرہ کیا گیا کہ گرمیوں میں آپ کے لیے ایک الگ رستہ ہے، سردیوں میں آپ کے لیے تجارت کا ایک الگ رستہ موجود ہے، اور آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل آپ کے اوپر ہو رہا ہے اس کے بدلے میں آپ اللہ کی بندگی اور عبادت کریں۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ صرف کاروبار کے اوپر بیٹھے رہنا اور صرف یہ سمجھنا کہ میں بیٹھوں گا اور میں غلے کے اوپر بیٹھوں گا، میں دکان کے اوپر ڈیوٹی دوں گا، مجھے مسجد نہیں جانا، مجھے عبادت نہیں کرنی، یہ چیزیں آپ کی جو اکنامیکل سچویشن ہے اس کو کولیپس کر دیں گے، یہ آپ کا تیا پانچا کر دیں گی آپ کے بزنس کا، آپ کے کاروبار کا، کیونکہ اس کے ساتھ شرط اللہ تبارک و کافروں سے کہہ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آپ نے اس گھر کے رب کی بندگی کرنی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خودداری کو مینٹین رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ وہ بحیرہ نام کا ایک راہب تھا جس نے شام کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی تھی، آپ کی نبوت کی، اور واپس کہا تھا۔ اور پھر اسی طرح دیگر جو عوامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کا سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے، یہ کئی سارے سفر کتب سیر کے اندر موجود ہیں اور یہ ملتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مال و دولت اتنا زیادہ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک پرسنٹیج طے کر کے اس سفر میں جاتے تھے، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو آفر کیا تھا کہ آپ میرے بزنس پارٹنر کے طور پہ چلیں، تو آپ کے ساتھ جو ڈیل طے ہوئی تھی جو طبقات ابن سعد کے اندر اور کبرا کے اندر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈبل کی بات کی تھی۔ صحیح ہے، 2 اونٹنیوں کی یا بات تھی، یا جو روٹین میں دیا جا رہا تھا معاوضہ اس سے ڈبل کی بات تھی، اور اس کے بدلے میں یہ چیز تھی کہ جو میسرہ نے آ کے بتایا تھا کہ جیسے کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر مال گیلا ہو گیا بارش کی وجہ سے تو آپ نے اس کو الگ الگ کر دیا کہ گیلے مال کی جو قیمت ہے وہ الگ ہوگی کیونکہ یہ گیلا ہو گیا، اور جو صحیح کوالٹی ہے اس کی قیمت الگ رکھی، مکس کر کے نہیں بیچا جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اور دڑا مارا جاتا ہے چیزوں کو لے کے۔ وہ تجارت کا اصول اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد بن عبداللہ کے ٹائم کا ہے، محمد رسول اللہ بننے سے پہلے کا ہے، اور اس میں یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری لائلٹی اور ایمانداری کے ساتھ وہ چیزیں کی ہیں، اور پارٹنر کے ساتھ پورا اعتماد اور پورا وہ جو حساب کتاب ہے اپنا
واؤچر کا وہ سارا اسی طرح مینٹین کیا ہے، رکھا ہے. تبھی تو ایک مکے کی معزز ترین خاتون ہے تو وہ آپ سے کہتی ہیں کہ میں آپ کو اپنے سفر کا ساتھی بنانا چاہتی ہوں. اب وہ ساتھ نہیں گئی ہیں لیکن ان ظاہر ہے وہ ایک تاجر آدمی بڑا سیانہ ہوتا ہے، بالکل کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، آج کل کا تاجر بھی ہو تو وہ خاتون جو تاجر ہیں وہ جو کاروبار کی رمزوں کو جانتی ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساری برکت کو دیکھا، نوٹ کیا، آپ کی ایمانداری کو محسوس کیا، تو یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاروبار کے اندر اگر ہاتھ ڈالا ہے تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہ تھی کہ کہیں بھیک نہیں مانگنی ہے، کہیں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہے. وہ بکریاں جو چرائی ہیں اور جو کتب حدیث کے اندر بھی اس کی بات ملتی ہے، وہ بکریاں کیوں چرائی ہیں؟ چند درہموں کے بدلے میں کیوں مزدوری کی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت رکھی ہے کہ یہاں پر کنٹرول کرنا ہے، مینجمنٹ کرنی ہے، یہاں پہ آپ کو آپ کی محنت سے کم معاوضہ ملتا ہے تو اب بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف اپنے ذہن کو رکھنا ہے، آپ نے دنیا مادیت پرستی کی طرف نہیں جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ پیکیج بنا کے دیتی ہیں کہ انسان کچھ سودے ایسے کرتا ہے اپنی زندگی میں جس میں اس کا پارٹنر اللہ ہوتا ہے، جس میں اس نے فضل اللہ سے لینا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیسے سیدہ نے گواہی بھی دی ہے پہلی وحی کے بعد، وہ فرماتی ہیں کہ اِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کے حقوق پورے کرواتے ہیں، آپ حلف الفضول کے اندر وہ اس کا حق دلانے کے لیے آپ چلے گئے ہیں. اسی طرح مکے کے اندر ایک اور تاجر آیا تھا، وہ ابو جہل کہنے لگا بھائی جی میں نے تو اب دیکھنا اس سے اپنے دوستوں سے، اپنی وہ جو اس کے جھولی دار تھے ان سے کہنے لگا دیکھنا میں نے پیسے نہیں دینے اور اس نے محمد کے پاس جانا اور اس نے میرے پاس آنا تو ہم مل کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے دکھائیں گے. تو وہ آیا اور اس کو شرارتاً کہا کہ تیرا حق وہ دلا سکتے ہیں. وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی، اسے نہیں پتا تھا، اس نے کہا میرا حق دلا دے، میں مسافر ہوں، میں غریب و دیار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چل پڑے، ابو جہل تک پہنچے تو ابو جہل کہتے ہیں ابھی دیتا ہوں، ابھی لا کے دیتا ہوں. تو وہ کیا تھی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تھے اس کے پاس؟ کیا وجہ تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے ان قیدیوں سے آپ نے فدیہ لیا تھا، ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں اس میں آپ کے اندر وہ آپ کی سوسائٹی کی، آپ کے معاشرے کی وہ عصبیت کی جھلک ہمیں نہیں دکھتی کہ جہاں پہ ایک ایک بندے کے لیے پورے پورے قبائل کاٹ دیے جاتے تھے، مار دیے جاتے تھے، خون بہا دیا جاتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر قابو پانے کے باوجود، غلبہ پا لینے کے باوجود، فتح مکہ جیسی عظیم فتح لینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تلوار کو بے نیام نہیں کرتے، بلکہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر چلے جاؤ، اس کے لیے امان ہے، اس کے گھر چلے جاؤ، اس کے لیے امان ہے، اللہ کے گھر چلے جاؤ، اس کے لیے امان ہے. تو یہ امان کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ وہ سیلف کنٹرول اور وہ کاروبار کے اندر جو رواداری ہوتی ہے اور دوسروں کو کھلانا ہوتا ہے اور دوسرے کے ساتھ جو محبت اور الفت کا ایک رشتہ جب آپ اسٹرگلنگ لائف کے اندر ہوتے ہیں وہ آپ کو سکھاتا ہے. اور یہ کاروبار کے اندر آنا، کاروبار کے اندر سے برکت لینا، کاروبار کی یہ ساری چیزیں یہ صرف پروفٹ کا نام نہیں ہے اور یہ صرف فزیکل ویلتھ اور جو معاشرے کے اندر ایک کلچر چل نکلے. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ہمارے ہاں سوسائٹی میں پتہ کیا دیا گیا پا جی، آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے ڈگری نہیں لینی، آپ نے کاروبار نہیں کرنا تو آپ کسی کام کے نہیں ہو، آپ کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، آپ کما نہیں رہے، والدین آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، آپ کے معاشرے کے لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے. کہیں ملو کہیں بیٹھے، ہاں جی کیا کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا کر رہے ہیں بتائیں جی. مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ کتنا کما رہے ہو، اس لحاظ سے آپ کی ہم نے تکریم اور عزت کرنی ہے. ابھی تجارت کے اصول جو اسلامک اکنامکس میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ابھی وہ وضع نہیں ہوئے، ابھی وہ کریٹ نہیں کیے گئے، آپ الاسلام کو نبوت نہیں ملی، اللہ کی طرف سے تعلیمات نہیں ہوئیں. اس کے باوجود اتنا کامیاب بزنس، اور اس بزنس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی پیشکش کی، آفر کی، جہاں پر اور آفرز بھی موجود تھیں، بڑے بڑے مکہ کے مالدار بھی موجود تھے. لیکن اگر تھوڑا سا کمپیریزن کریں کہ ایک آپ کا بزنس پارٹنر ہے اور دوسری طرف آپ ایک عورت کے جتنی اس کی ویلتھ ہے اتنا ہی ایک مقابلے میں مالدار لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کا شریک آپ علیہ السلام کا انتخاب کرتی ہے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جب ہمارے پاس اصول، پرنسپل، اسلامک اکنامکس کے اصول اور قواعد موجود ہیں، اس کے باوجود ہم جھوٹ کا، بددیانتی کا سہارا لیتے ہیں، خیانت کا سہارا لیتے ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے بزنس مین کو؟
میں چند الفاظ میں اس کی وضاحت چاہوں گا۔ دیکھیں، جو میں نے پہلے بھی گفتگو کی ہے وہ اسی کا تسلسل ہی اس کو سمجھیے کہ ہمارا وہ جو ایک نیریٹو تھا رسول رحمت علیہ السلام کو سمجھنے کا اور آپ کو قابل اتباع جاننے کا، وہ ہمارے معاشرے میں دکھائی نہیں دیتا، اور اس کے آپ کئی اسباب کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، میں ان کی بات سے ایک بات آگے مزید کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہے نا کہ اپنے حق سے زیادہ دبوچنے، ادھر ادھر سے چھانٹی مارنا، جو ہتھی آیا پھاڑ لو، بنیادی طور پہ بہت سارے یہ سبق والدین بھی آج گھروں میں بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ہماری درسگاہوں میں وہ معیار تعلیم کے، وہ روحانی تربیت کی وہ چیزیں نہیں رہیں، مزاج ہمارے بدل گئے، تعلیمی نصاب بدل گئے، اور ہمارے طور طریقے باہر کیف ایسے ہیں، لوگ آ جا کے کہتے ہیں جی کہ اتنی مساجد ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ جمعے کے روز ہماری مساجد میں لوگ کس ٹائم پہ مسجد میں آتے ہیں، اور وہ پھر بات سنتے کتنی ہے۔ میں ایک بات اسی میں اگر ضمناً عرض کر دوں، میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں آپ کی بات میں۔ جی بات یہ تھی، میں تھوڑا سا رکا تھا، بات یہ تھی کہ دیکھیں آج کل کا جو سوسائٹی کا رجحان ہے، وہ رجحان یہ ہے کہ آپ کو مادیت پرست بنا دیا گیا ہے، اور اگر آپ مادیت کے پیچھے نہیں دوڑتے تو آپ بیکار آدمی ہیں۔ اسلام کا مطمع نظر مقصود یہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الامین کا ٹائٹل ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل تجارت کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر کوئی گھپلا نہیں کیا، اس وجہ سے مشترکہ طور پہ ظاہر ہے آپ کے پاس امانتیں تھیں، آپ پارٹنرشپ پہ کام کر رہے تھے، تو الامین کا ٹائٹل آپ کو وہاں سے تب دیا گیا۔ تو بات صرف اتنی ہے، پھر ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے اور میں انٹرپشن کی معذرت پھر چاہتا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ مادیت پرست نہیں ہونا ہے، دین پرست ہونا ہے، دین بھی آ جائے گا، مادیت جتنی اللہ نے لکھی ہے نا اتنی دے دی جائے گی، اور اگر آپ کسی کا حق کھا جائیں گے تو اس کے دو نقصان ہیں، ایک تو آپ کی اولاد آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، آپ کا بڑھاپا برباد ہو جائے گا، اور دوسرا اگر آپ کے نصیب کا نہیں، آپ نے کھا بھی لیا، انٹیک کر لیا ہے، معدے میں اتار لیا ہے، آپ کو وامٹ آ جائے گی یا لوز موشن ہو جائے گا، آپ کے اندر رہے گا نہیں، آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنے گا۔ جی، میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا، یہ تو بنیادی بات ہے کہ اگر مسلم یہ سمجھ جائے کہ جو رسول رحمت نے فرما دیا ہے کہ بھئی جو تمہارا رزق ہے نا وہ تمہیں مل کے رہے گا، اور اپنا رزق کھائے بغیر اس دنیا سے جاؤ گے نہیں۔ اب دیکھیں، یہی وہ ایک تصور تھا نا، جس وقت سورہ روم اتری تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو شرط لگائی تھی، یہ اعتبار ہی تھا نا رسول رحمت علیہ السلام کی بات پہ، جو آپ نے قرآن پڑھ کے بتایا، شرط لگا لی، اس وقت شرط حرام بھی نہیں تھی۔ تو بنیادی طور پہ تو ساری یہی باتیں ہیں کہ اصل میں اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو ہماری بنیادیں ہیں نا روحانی طور پہ، جو تربیتی پہلو ہیں، گھر کے اندر کا جو ماحول ہے، اگر گھر میں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ کچھ اچھا کام کر رہا ہے یا وہ کوئی اچھے پیسے کما کے لے کے آ رہا ہے، وہ جیسے بھی لے کے آ رہا ہے، تو سارے خاندان میں اسی ایک بیٹے کے چرچے ہیں، سب اسی کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو 11ویں اسکیل کے کلرک ہیں، لیکن کئی انہوں نے پلاٹ خرید لیے ہیں، گاڑیاں رکھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں 17ویں اسکیل کے میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج تک اپنی مہران گاڑی نہیں بنا سکے۔ لیکن اگر معاشرے میں آپ ان لوگوں کو ایک اپریشیٹ کریں گے جنہوں نے حرام کی کمائی سے اتنا کچھ بنایا ہے، تو پھر بہرحال معاشرے میں وہ انارکی اور وہ فساد اور وہ سارے جو اس کے اثرات ہیں وہ ہمیں معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں۔ میں اس ضمن میں صرف ایک بات جو لازماً ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو یہ نکاح کا ایک بندھن ہے اور خاندانی نظام جس سے جڑا ہوا ہے، اس میں ہمارے معیار، جو آپ نے جو بات اپنے انٹرو میں بھی ابھی کچھ دیر پہلے کی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب ایک بزنس رکھتی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا اگر وہ سٹیٹس دیکھیں بزنس کے طور پہ، تو آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ سرمایہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پارٹنرشپ پہ ایک ریشو طے کر کے کہ میں آپ کا سرمایہ ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ ہے، میرا اس میں مطلب اتنا اس میں میرا حصہ ہوگا، تو اس کے مقابلے میں کتنے مالدار لوگ ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رشتے کے انتخاب میں آپ کو پیغام بھیج رہی ہیں، تو ہمارے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں جہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کئی مسائل کو فیس کر رہے ہیں، اس میں بھی ایک معیار والدین کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے
جو دینی طور پہ اور اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے، یعنی اس حدیث میں اچھا دیکھیں، اگرچہ یہ نہیں کہا کہ باقی خوبیاں مت دیکھو، تو الگ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزوں کو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب کو، مال و دولت کو، حسن کو وغیرہ، لیکن اس حدیث میں ہے کہ تم ترجیح جو ہے نا وہ 2 چیزوں کو دو، دین اور حسن خلق۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ان 2 باتوں کو تم پس پشت ڈال دو گے، فساد عریض، اس معاشرے میں دنگا فساد ہو جائے گا۔ تو ہمیں کم از کم رشتے کرتے ہوئے والدین کو یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ کم سے کم جو دیانت داری ہے، جو حسن خلق ہے، جو دینداری ہے، وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور یہی وہ چیز تھی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رسالت مآب علیہ السلام کی ذات اقدس میں دیکھی تھی۔